ایسا عمل جو تیر کی طرح اپنے نشانے پر جا کر لگتا ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، اگر آپ اس لفظ کو پڑھ لیتے ہیں، اس لفظ کی اہمیت کو سمجھ لیں، تو ساری زندگی آپ اس لفظ کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر رکھیں گے اور ہمیشہ اس لفظ کو پڑھتے رہیں گے، اپنی من کی مرادیں پوری کرتے رہیں گے۔ اور یہ لفظ کوئی عام لفظ نہیں، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ جو شخص بھی اس لفظ کو اپنی زندگی میں لائے گا، اس کو پڑھنے کا معمول بنائے گا، ایک چھوٹا سا لفظ ہے، اگر آپ اپنے چھوٹے سے بچے کو بھی یہ لفظ سکھائیں گے تو وہ بھی سیکھ جائے گا۔ آپ کی زندگی میں بہت سے مسائل ہیں، آپ ہر وقت پریشان رہتے ہیں، رکاوٹوں میں گھرے ہوئے ہیں، بے جا مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں، دشمن آپ پر غالب ہے، کوئی بھی کاروبار نہیں چل رہا، جو کاروبار شروع کرتے ہیں اس میں نقصان ہو جاتا ہے، نوکری ملتی ہے تو چلی جاتی ہے، اور نوکری مل ہی جاتی ہے تو تنخواہ اتنی کم ہوتی ہے کہ گزارا ہی نہیں ہوتا۔ کئی سال گزر چکے ہیں، آپ کی زندگی میں سکون کا دن نہیں آیا۔ مجھے ایک صاحب نے کمنٹ باکس میں بتایا کہ 2017 سے میں بے روزگار ہوں، میرے پاس کوئی نوکری نہیں اور حالات بہت تنگ ہیں اور مجھ پر ایک بے جا مقدمہ بھی ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسا عمل آپ کو بتایا جائے، ان سب لوگوں کو بھی جو بے جا مقدموں میں پھنس چکے ہیں، جنہیں جیل ہو چکی ہے اور رہائی نہیں ہو رہی، یا پھر بے روزگار ہیں، کئی سال ہو چکے ہیں، روزگار ہی نہیں مل رہا۔ تو اگر آپ ایک لفظ کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں، یہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے، جو آپ اس لفظ سے اللہ سے جو چاہیں آپ مانگ سکتے ہیں، اللہ آپ کو ضرور دے گا۔ آپ جو مانگیں گے آپ کو ملے گا۔ آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، کسی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کاروبار کروں کیا اس سے فائدہ ہوگا، یا پھر دوسرا کاروبار کروں کیا اس سے فائدہ ہوگا، یہی نہیں پتہ چل رہا کہ نقصان ہوگا یا فائدہ، اور آپ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ میرا سارا پیسہ ڈوب نہ جائے، اگر اس کاروبار کو کرنے سے مجھے نقصان ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، اب میں کیا کروں، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ اگر آپ اپنے کیریئر کے بارے میں کوئی فیصلہ لینا چاہتے ہیں، یا پھر زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہے، اس بارے میں فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، آپ کو لگتا ہے کہ کہیں آپ سے فیصلہ غلط نہ ہو جائے، تو بس آج ہم آپ کو ایک عمل بتانے جا رہے ہیں۔ یہ ایک خاص لفظ ہے جو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، آپ نے اس کا وظیفہ کر لینا ہے۔ یہ لفظ ایک وظیفہ بھی ہے اور استخارہ بھی، یعنی آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، اس لفظ کے ذریعے آپ اس کا استخارہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس عمل کا طریقہ کار کیا ہے، اس عمل کو کرنا کیسے ہے، اس سے پہلے میری جن بہنوں، میرے جن بھائیوں نے مجھے یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، جہاں پر بھی میسج کر کے مجھے جن دعاؤں کے لیے کہا، ان کے لیے اور آج رمضان المبارک کے روزوں کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ نے میرے ساتھ آمین ضرور بولنا ہے، اس طرح آپ کی دعا میں شمولیت بھی ہو جائے گی، اور پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم میں سے کس کی آمین پسند آ جائے، اس کی وجہ سے ہم سب کی حاجتیں بھی پوری ہو جائیں، ہم سب کا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ اے اللہ یا رحمان و یا رحیم، بے شک تو رمضان المبارک میں اپنے بندوں کی ساری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں بہت شدت سے انتظار تھا اس پورے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کا، پورے 11 ماہ کے بعد ہمیں یہ مہینہ تو نے نصیب فرمایا۔ اے پروردگار، اس مہینے میں ہم سب کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ اے پروردگار، اس رمضان المبارک کی سارے روزے رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا۔ اے اللہ پاک، ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنا۔ اے اللہ پاک، پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، اس ویڈیو کو جو بھی دیکھ رہا ہے، جس بھی مقصد کے لیے دیکھ رہا ہے، جس بھی حاجات کے لیے دیکھ رہا ہے، اے پاک پروردگار، تو میرا مولا ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ اس ویڈیو کو دیکھنے والے کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ پاک، دیکھ ہم گناہ گار بدکار انسان تیری بارگاہ میں اٹھا کر تیری بارگاہ میں گندے ہاتھوں سے تجھ سے فریاد کر رہے ہیں، بے شک یہ ہاتھ اس قابل نہیں ہے یا اللہ مانگ سکیں تجھ سے کچھ بھی۔ یا اللہ، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا اور نہ تجھے منانے کا طریقہ آتا ہے۔ اے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے پاک پروردگار، ہمارے پیارے پروردگار، اے ذوالجلال والاکرام، جو تجھے کائنات میں سب سے زیادہ عزیز ہے، وہ میرا بھی نبی ہے، وہ میرا بھی پیارا ہے، میں اس نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گدھا ہوں، جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وسلم نے ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے تیرے سامنے شب معراج کی رات آنکھوں سے آنسو بہائے تھے، ہماری بخشش و مغفرت کے لیے تجھ سے فریاد کی تھی۔ ان مبارک آنسوؤں کا واسطہ تجھے قسم ہے ان آنسوؤں کی، قبول کر لے ہماری دعائیں۔ یا اللہ پاک ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ پاک ہماری تمام دعاؤں کو قبول کر جن کے لیے ہم بے چین و قرار ہیں۔ اے اللہ پاک ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے تو، یا اللہ اگر ہم زبان سے نہ بھی کہیں تو پھر بھی جانتا ہے کہ ہمارے دل اور دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اے اللہ پاک تجھے پتہ ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہماری کیا کمزوریاں ہیں۔ اے پروردگار ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما جو ہمارے دلوں میں ہیں، جو ہم کسی کے سامنے بھی بیان نہیں کر سکتے۔ اے اللہ پاک ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، ہماری ان تمام پریشانیوں کو بھی دور فرما جو ہم کسی سے دریافت بھی نہیں کر سکتے۔ اے پروردگار ہماری ان تمام پریشانیوں خطاؤں کو بخش دے۔ اے اللہ پاک جو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں، اے اللہ پاک ہم نے جانے انجانے میں بہت سارے گناہ کیے ہیں، لیکن بے شک تیرے سامنے کچھ بھی نہیں چھپا ہوا۔ اے پاک پروردگار اگر تو چاہے تو ہمارے ہر گناہوں کو لوگوں کے سامنے عیاں کر دے، ہماری ہر غلطی پر تو ہمیں سزا دے دے۔ اے اللہ پاک تو چاہے تو سب کے سامنے ہمارے گناہوں کے پردے چاک کر دے۔ اے اللہ پاک جس طرح تو نے دنیا کے لوگوں کے سامنے ہمارے عیبوں کو چھپا رکھا ہے، اے اللہ پاک تجھے ہاتھ جوڑ کے تجھ سے فریاد ہے کل بروز قیامت بھی ہمارے ان عیبوں کو اسی طرح چھپائے رکھنا۔ یا جبارو ہم بہت گناہ گار ہیں، اے اللہ پاک بے شک تیرے ہی سہارے نے ابھی تک ہمیں سنبھال رکھا ہے، جو تو نے ہمیں بچا رکھا ہے۔ اے پروردگار تیری ذات پاک ہے، تو جبار ہے، تو غفار ہے، تو رحیم ہے، بے شک تیری ذات پاک ہے، بے حساب مغفرت کرنے والے، اس مہینے میں دوزکیوں کو جہنمیوں کو آزاد کرنے والے۔ اے پاک پروردگار تیری شان ہے، تیری شان سب سے بالا ہے۔ اے اللہ پاک ہم بدکاروں کے تمام گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ پاک ہم اس طاقت میں نہیں ہیں کہ قبر کی رات اندھیرے کو برداشت کر سکیں۔ اے پاک پروردگار ہم تو ایک لمحے کے لیے بھی اکیلے اپنے ماں باپ، بہن بھائی، شوہر، بچوں سے دور نہیں رہ پاتے، تو اس رات ہم اس قبر کی رات میں اکیلے کیسے رہیں گے؟ اے پاک پروردگار ہمیں کل اس قبر میں تنہا نہ سونے دینا۔ اے پاک پروردگار تجھے پیارے حبیب کا واسطہ اس سے پہلے ہماری سانسوں کی مہلت ختم ہو جائے۔ اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ٹوٹ جائیں یہ سانسوں کی مالا، اے اللہ پاک ٹوٹ جائیں ہماری یہ سانسوں کی مالا، ہمیں بے حساب مغفرت فرما۔ اے اللہ پاک ہم سے جانے انجانے میں جو بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہو گئے ہیں، اے اللہ پاک تجھے اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کا واسطہ یا اللہ رحم کر۔ اے اللہ پاک ہم بہت گناہ گار ہیں، اے اللہ پاک مجھے جن جن بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ پاک جن کے والدین عزیز و کار اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما، انہیں جنت کا حقدار بنا۔ اے اللہ پاک پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ پاک بالخصوص میرے نانا ابو، میری نانی ماں، میرے دادا ابو، میری دادی ماں، میری خالہ، میرے ماموں اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے جتنے بھی عزیز و کار جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، جن کے جو بھی پیارے اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ پاک تجھے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ان کی قبروں میں ٹھنڈ رکھ، ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ پاک انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے جانے انجانے میں جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ کیے جانے انجانے میں ان کو معاف فرما۔ اے اللہ پاک یہ گناہ گار ہاتھ میں تیری بارگاہ میں اٹھا کر ان سب کی طرف سے تجھ سے مغفرت کی دعا کر رہا ہوں۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ان کی قبروں کو جنت کے ہزار باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ان کی قبروں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا جانا کر دے۔ اے اللہ پاک ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بنا۔ اے اللہ پاک ان سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ پاک میری جن بہنوں نے میری جن بھائیوں نے مجھے واٹس ایپ، یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک جہاں بھی مجھے میسج کر کے دعاؤں کے لیے کہا، اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ، پیارے نبی کا واسطہ، اے میرے سونے اللہ تو بہت رحمان ہے، تو رحیم ہے، پیارے حبیب کا واسطہ اس ویڈیو کو دیکھنے والے اور جنہوں نے مجھے جو بھی میسج کیا ان سب کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ پاک اس رمضان المبارک میں ہمیں لوگوں کو نہیں صرف تجھے راضی کرنا ہے۔ اے میرے پروردگار پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، یا اللہ پاک ہم سے راضی ہو جا۔ اس رمضان المبارک میں ہم سب کے روزے، نمازیں، دعائیں قبول فرما۔
اے اللہ پاک جو جو دعائیں جو حاجتیں جو مرادیں ہم لے کر تیری بارگاہ میں تجھ سے گناہ گار ہاتھ اٹھا کر گندے گندے ہاتھوں سے فریاد کر رہے ہیں، جو بھی ہماری حاجتیں ہیں اے اللہ پاک وہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول اور منظور فرما۔ ہم نے اس رمضان المبارک میں جو بھی اپنی پلاننگ کی ہوئی ہے اس رمضان المبارک کو اسی طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرما جس نیت سے ہم نے اس پورے مہینے کو گزارنے کی پلاننگ کی ہوئی ہے۔ اے پروردگار اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ پاک دیکھ ہم گناہ گار بدکار انسان تیری بارگاہ میں اٹھا کر تیری بارگاہ میں گندے گندے ہاتھوں سے تجھ سے فریاد کر رہے ہیں، بے شک یہ ہاتھ اس قابل نہیں ہے یا اللہ مانگ سکیں تجھ سے کچھ بھی۔ یا اللہ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا اور نہ تجھے منانے کا طریقہ آتا ہے۔ اے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے پاک پروردگار ہمارے پیارے پروردگار اے ذوالجلال والاکرام جو تجھے کائنات میں سب سے زیادہ عزیز ہے وہ میرا بھی نبی ہے، وہ میرا بھی پیارا ہے۔ میں اس نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گدھا ہوں جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے تیرے سامنے شب معراج کی رات آنکھوں میں آنسو بہائے تھے، آنکھوں سے آنسو بہائے تھے، ہماری بخشش و مغفرت کے لیے تجھ سے فریاد کی تھی۔ ان مبارک آنسوؤں کا واسطہ تجھے قسم ہے ان آنسوؤں کی، قبول کر لے ہماری دعائیں۔ یا اللہ پاک ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ پاک ہماری تمام دعاؤں کو قبول کر جن کے لیے ہم بے چین و قرار ہیں۔ اے اللہ پاک ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے تو۔ یا اللہ اگر ہم زبان سے نہ بھی کہیں تو پھر بھی جانتا ہے کہ ہمارے دل اور دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اے اللہ پاک تجھے پتہ ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہماری کیا کمزوریاں ہیں۔ اے پروردگار ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما جو ہمارے دلوں میں ہیں، جو ہم کسی کے سامنے بھی بیان نہیں کر سکتے۔ اے اللہ پاک ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، ہماری ان تمام پریشانیوں کو بھی دور فرما جو ہم کسی سے دریافت بھی نہیں کر سکتے۔ اے پروردگار ہماری ان تمام پریشانیوں خطاؤں کو بخش دے۔ اے اللہ پاک جو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں، اے اللہ پاک ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دے رہی۔ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو چھپانے والے پروردگار، ہمارے عیبوں کو چھپانے والے سردار، ہم لوگوں سے چھپ چھپ کے بے شمار گناہ ہو گئے ہیں۔ اے اللہ پاک ہم نے جانے انجانے میں بہت سارے گناہ کیے ہیں لیکن بے شک تیرے سامنے کچھ بھی نہیں چھپا ہوا۔ اے پاک پروردگار اگر تو چاہے تو ہمارے ہر گناہوں کو لوگوں کے سامنے عیاں کر دے، ہماری ہر غلطی پر تو ہمیں سزا دے دے۔ اے اللہ پاک تو چاہے تو سب کے سامنے ہمارے گناہوں کے پردے چاک کر دے۔ اے اللہ پاک جس طرح تو نے دنیا کے لوگوں کے سامنے ہمارے عیبوں کو چھپا رکھا ہے، اے اللہ پاک تجھے ہاتھ جوڑ کے تجھ سے فریاد ہے کل بروز قیامت بھی ہمارے ان عیبوں کو اسی طرح چھپائے رکھنا۔ یا جبارو ہم بہت گناہ گار ہیں، اے اللہ پاک بے شک تیرے ہی سہارے نے ابھی تک ہمیں سنبھال رکھا ہے، جو تو نے ہمیں بچا رکھا ہے۔ اے پروردگار تیری ذات پاک ہے، تو جبار ہے، تو غفار ہے، تو رحیم ہے، بے شک تیری ذات پاک ہے، بے حساب مغفرت کرنے والے، اس مہینے میں دوزخیوں کو جہنمیوں کو آزاد کرنے والے۔ اے پاک پروردگار تیری شان ہے، تیری شان سب سے بالا ہے۔ اے اللہ پاک ہم بدکاروں کے تمام گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ پاک ہماری جتنی بھی سانسیں بچی ہیں اسے اپنی بارگاہ میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم دنیا میں کامیاب لوگوں کی طرح زندگی نہیں گزار سکے، ہم ہر معاملے میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ یا اللہ پاک اے میرے مولا ہمارے پیارے اللہ ہماری زندگیوں کو آسان فرما۔ یا اللہ پاک جتنی بھی زندگی بچی ہے اسے آسان فرما، تمام پریشانیوں سے دور کر دے۔ یا اللہ پاک ہماری زندگیوں کو خوشحالی والی بنا، ہماری زندگی کی مایوسیوں برے وقت آزمائشوں کو ختم کر دے۔ جادو جنات بندش جس کسی نے بھی جو بھی کی ہے یا اللہ پاک اسے ہدایت عطا کر۔ اے اللہ پاک غموں کو دور کر دے اور سکون عطا فرما۔ ہمارے ہر معاملے میں اے اللہ تو ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری نمازوں کو ہماری دعاؤں میں خوشی اور برکت پیدا کر۔ اے اللہ پاک رمضان المبارک میں بے شمار عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک اس رمضان المبارک میں ہمارے روزے، تراویحیں، صدقات، خیرات، تلاوت قرآن پاک تمام نیک اعمال کو درست فرما دے۔ اے اللہ پاک ہمیں ایسا بنا جس طرح ایک بار حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تیر لگا تو تیر نکالتے ہوئے انہیں اتنی تکلیف محسوس ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جب میں نماز پڑھوں تو تب تیر نکالنا، کیونکہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو رب کی یاد میں اس قدر گم ہوتا ہوں، اس کے کلام میں اتنا مگن ہوتا ہوں کہ مجھے درد محسوس ہی نہیں ہوتا۔
ہوتا۔ اے اللہ ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں تہجد گزار بنا دے۔ اے میرے مولا ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی بھول جائیں ہم وہ تکلیف جب دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ ہو۔ اے اللہ پاک اس ویڈیو کو دیکھنے والا جو بھی جہاں بھی جس بھی مقصد کے لیے دیکھ رہا ہے، یا اللہ پاک میں ہاتھ اٹھا کر تیری بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے تجھ سے فریاد کر رہا ہوں، اس کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا کرتے۔ اے اللہ پاک یہ گندے ہاتھ گناہ گر ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھا کے تجھ سے دعا کر رہا ہوں، اس ویڈیو کو ملک کے تمام مسلم ممالک تک پہنچا دے تاکہ ہر میری بہن ہر میرا بھائی اس ویڈیو کو دیکھ کر اس دعا کو سن سکے۔ اے پاک پروردگار میرے اس چینل کی خیر فرما۔ اے اللہ پاک اس چینل پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ہماری تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کو سو مجبور کی۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وبارک وسلم۔ یہ لفظ ایک وظیفہ بھی ہے اور استخارہ بھی، یعنی آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، اس لفظ کے ذریعے آپ اس کا استخارہ بھی کر سکتے ہیں اور وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور وہ لفظ یہ ہے لا خلابہ، لا خلابہ۔ جس نے بھی یہ وظیفہ کیا اس نے بتایا کہ اس لفظ کی برکت سے میرا ہر کام ہو جاتا ہے۔ اگر آپ خریداری کرنا چاہتے ہیں تو آپ راستے میں اس لفظ کا ورد کرتے جائیں، اگر وہ لاکھ روپے کی بھی چیز ہو تو جتنا آپ سوچیں گے آپ کو اتنے کی ہی ملے گی۔ تو اس وظیفے کا ورد راستے میں ہی جاری رکھیں، اس سے ہوگا یہ کہ آپ کو ہر چیز مناسب قیمت پر مل جائے گی۔ تو ناظرین ہمارے کہنے پر آپ نے اس عمل کو، یہ چھوٹا سا عمل لا خلابہ، کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ جو بھی مقصد ہو آپ نے اس عمل کو ایک بار ضرور آزما لینا ہے، اور کمنٹس باکس میں مجھے ضرور آ کر بتانا آپ نے کس مقصد کے لیے اس عمل کو کیا اور آپ کو فائدہ ہوا یا نہیں، اور آپ کو یہ لفظ پڑھنے کے بعد زندگی میں کیا ملا۔ تو ناظرین عمل نوٹ فرما لیں۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے 3 دن، 7 دن، 11 دن اگر آپ استخارہ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی کام کے لیے تو آپ نے کم سے کم 11 دن تک ہر نماز کے بعد لا خلابہ پڑھنا ہے اور اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، چاہے وہ شادی کا استخارہ ہے، کاروبار کا ہے، یا پھر کسی بھی مقصد کا ہے۔ تو آپ نے اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ کر لا خلابہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 بار پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ یہ کام آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں، رشتہ آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ اس کے لیے آپ کو کوئی خواب دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں، آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا، ہر چیز کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ یعنی آپ نے جس مقصد کے لیے بھی استخارہ کیا ہے وہ کام، رشتہ، کاروبار، نوکری آپ کے لیے بہتر ہوگی یا نہیں آپ کو پتہ چل جائے گا، ہر چیز کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اور اگر آپ کے لیے بہتر نہیں ہوگی تو بھی آپ کو پتہ چل جائے گا، اور اگر آپ کے لیے بہتر ہوگی تو بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ہم نے آپ کو استخارہ اور وظیفے کا عمل بتایا، اور آپ اس وظیفے کو لا خلابہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، یعنی روزانہ ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام لا خلابہ کی کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کی ہر مراد پوری ہوگی، آپ جو چاہیں گے آپ کو ملے گا۔ اگر آپ کروڑ پتی بھی بننا چاہتے ہیں، ارب پتی بھی بننا چاہتے ہیں، آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے تو آپ اس لفظ کی برکت سے دین اور دنیا کی ہر نعمت حاصل کر لیں گے۔ اگر آپ سچے دل سے، کامل یقین سے اور اس وظیفے کی برکت سے کوئی بھی چیز مانگیں گے تو آپ کو ضرور ملے گی۔ دنیا میں کتنی ہی مشکلات کیوں نہ آ جائیں، مشکلات کے پہاڑ ہی کیوں نہ ٹوٹ پڑیں، ان سب مصیبتوں، ان سب مشکلات سے نکلنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز جسے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کئی سال ہو چکے ہیں اور آپ کو وہ چیز نہیں مل رہی، تو آپ اس لفظ کو اپنا لیں، اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، روزانہ کی ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام کو کریں، انشاءاللہ دنیا کی ہر چیز آپ کو مل جائے گی، جو آپ حاصل نہیں کر سکے وہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ اس وظیفے کے عمل سے آپ کو فائدہ ہوگا،
آپ کی زندگی میں بہت سے مسائل ہیں، آپ ہر وقت پریشان رہتے ہیں، رکاوٹوں میں گھرے ہوئے ہیں، بے جا مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں، دشمن آپ پر غالب ہے، کوئی بھی کاروبار نہیں چل رہا، جو کاروبار شروع کرتے ہیں اس میں نقصان ہو جاتا ہے، نوکری ملتی ہے تو چلی جاتی ہے، اور نوکری مل ہی جاتی ہے تو تنخواہ اتنی کم ہوتی ہے کہ گزارا ہی نہیں ہوتا۔ تو ناظرین عمل نوٹ فرما لیں، عمل یہ ہے کہ آپ نے 3 دن 7 دن 11 دن اگر آپ استخارہ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی کام کے لیے تو آپ نے کم سے کم 11 دن تک ہر نماز کے بعد لا خلابہ پڑھنا ہے اور اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، چاہے وہ شادی کا استخارہ ہے، کاروبار کا ہے یا پھر کسی بھی مقصد کا ہے، تو آپ نے اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ کر لا خلابہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 بار پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ یہ کام آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں، رشتہ آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ اس کے لیے آپ کو کوئی خواب دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں، آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا، ہر چیز کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گی، یعنی آپ نے جس مقصد کے لیے بھی استخارہ کیا ہے وہ کام، رشتہ، کاروبار، نوکری آپ کے لیے بہتر ہوگی یا نہیں آپ کو پتہ چل جائے گا، ہر چیز کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گی، اور اگر آپ کے لیے بہتر نہیں ہوگی تو بھی آپ کو پتہ چل جائے گا، اور اگر آپ کے لیے بہتر ہوگی تو بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ہم نے آپ کو استخارہ اور وظیفے کا عمل بتایا، اور آپ اس وظیفے کو لا خلابہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، یعنی روزانہ ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام لا خلابہ کی کرنی ہے، تو انشاءاللہ آپ کی ہر مراد پوری ہوگی، آپ جو چاہیں گے آپ کو ملے گا۔ اگر آپ کروڑ پتی بھی بننا چاہتے ہیں، ارب پتی بھی بننا چاہتے ہیں، آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے تو آپ اس لفظ کی برکت سے دین اور دنیا کی ہر نعمت حاصل کر لیں گے۔ اگر آپ سچے دل سے، کامل یقین سے اور اس وظیفے کی برکت سے کوئی بھی چیز مانگیں گے تو آپ کو ضرور ملے گی۔ دنیا میں کتنی ہی مشکلات کیوں نہ آ جائیں، مشکلات کے پہاڑ ہی کیوں نہ ٹوٹ پڑیں، ان سب مصیبتوں، ان سب مشکلات سے نکلنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز جسے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کئی سال ہو چکے ہیں اور آپ کو وہ چیز نہیں مل رہی، تو آپ اس لفظ کو اپنا لیں، اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، روزانہ کی ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام کو کریں، انشاءاللہ دنیا کی ہر چیز آپ کو مل جائے گی، جو آپ حاصل نہیں کر سکے وہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ اس وظیفے کے عمل سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ جو بھی مسلمان جس بھی تکلیف میں ہو، جس بھی پریشانی میں ہو اور جس مقصد کے لیے بھی اس وظیفے کو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے اور اللہ پاک اپنی ذات کے سوا کسی کا بھی محتاج نہ کرے، آمین یا رب العالمین۔